إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورۃ الفرقان کی اخیر کی چند آیتیں، جس میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سورہ ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اسی اعتبار سے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں حق اور باطل بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، کھل کر آ گیا۔ اس اعتبار سے اسے فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا دن۔ اب یہاں اس سورہ میں عباد الرحمن، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں اور جو اللہ کے علاوہ شیطان کے بندے ہیں، ان کے درمیان تفریق کی گئی ہے۔ اس سورہ میں قرآن مجید نے ایک اور اہم بات کہی ان آیات سے قبل۔ قیامت کے دن کا مقدمہ ہوگا۔ کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کی عدالت ہوگی، آخری عدالت، جس کے بعد کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ جو اس عدالت میں کامیاب وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور جو اس عدالت میں ناکام ہوگا ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اس عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ یہ کیس ہوگا، مقدمہ ہوگا، سب سے اہم مقدمہ قیامت کے دن کا۔ دائر کرنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس بارے میں؟ اللہ کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کے تعلق سے ہوگا۔ رسول وہاں اپنے کیس کو، اپنے مقدمے کو دائر کرتے ہوئے کہے گا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ آخری عدالت جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں بے زبان جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے
تو اللہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا تاکہ وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے، تو پھر وہاں سمجھدار شعور رکھنے والے انسانوں کے درمیان کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا، شریعت ہمیں عطا کی، اسلام ہمیں عطا کیا، ہم سے باز پرس ہوگی۔ ترمذی کی روایت میں کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، یہاں تک کہ سوال ہوگا کہ جو عمر میں نے تجھے عطا کی تھی، چاہے 10 سال کی عمر ہو، 20 سال کی ہو، 40، 50، 100 یا اس سے زائد، ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی زندگی کو، اپنی عمروں کو کن چیزوں میں ضائع کیا۔ آج ہمارے لیے اپنی عمروں کو اور اپنے وقتوں کو بتانا ایک بڑا مسئلہ، ٹائم پاس۔ نوجوان خاص طور سے موبائل میں لگا ہوا ہے، گیمنگ ہے، رمضان المبارک کے روزوں میں بھی وہ چیزیں نہیں چھوٹتی۔ کتنے افسوس کی بات، جبکہ عباد الرحمن کی صفات میں آگے چلنے کے بعد ایک اہم صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ لغو سے، فضول بے مقصد چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اسے علیحدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو شاید ان چیزوں کا احساس نہ کہ جوانی کی عمر میں ہم اپنی زندگی کے ایک اہم سرمایے کو کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ وہاں شباب کے بارے میں، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، فیما ابلا، کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں پر سڑایا، کہاں پر لگایا اپنی جوانی کے ایام کو، اوقات کو۔ اگر ہم نے صحیح کاموں میں لگایا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج جب سورج زمین سے پتہ نہیں کتنی دوری کے پر واقع ہے، لاکھوں کلومیٹر دوری کے پر واقع، تو اس کی گرمی کو، شدت کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ ہمارے جسم کے پر لباس ہوتا ہے، پیر میں چپل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہاں سورج جب 1 میل کے فاصلے کے پر ہوگا تو بتائیے ہم کیسے برداشت کریں گے؟ وہاں 7 لوگوں کو سایہ دیا جائے گا عرش الہی کا، اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشأ بعبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کے اندر گزارا ہوگا، بتایا ہوگا۔ اس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، فضول کاموں میں، موبائل گیم کے اندر، پب جی وغیرہ کے اندر اور دیگر سوشل میڈیا کے فضول چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیا۔ تو یہ قیامت کا مقدمہ بہت سخت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے تعلق سے مقدمہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو بتائیے کہ اگر ہم نے قرآن کو پکڑا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور قرآن مجید کے پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب نہیں دیا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس مقدمے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم نے قرآن کے حق کو ادا کیا تو یہ قرآن ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں دلیل ہوگا، شفیع ہوگا، یہ ہمارا بیرسٹر ہوگا۔ مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید پڑھو، سمجھو، عمل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ، اور اگر اس کے پر اعتراض، آلوچنائیں کی جائے اس کا جواب دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن قرآن مجید یہ تمہارے حق میں وکیل صفائی ہوگا، تمہارا بیرسٹر ہوگا، اور نہیں تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن ہمارے حق میں دلیل ہوگا یا ہمارے خلاف دلیل بننے والا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقدمے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے کے اندر ہمیں نہ پھنسایا جائے اور ہم اس کا شکار نہ ہو، تو ہمیں اس صفات کو اپنانا ہوگا جو قرآن مجید نے عباد الرحمن کی بتائی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ نے
रहमान की तरफ बंदों की निस्बत की। इबादुल्लाह नहीं कहा, इबादुर रहीम नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, यानी अल्लाह की सिफत रहमान से जुड़े हुए। इन लोगों के अंदर रहम पाया जाता है, रहमत पाई जाती है, यानी इनके अखलाक, इनके मामलात, इनके किरदार के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो रहमत के ख़िलाफ़ हो। इसलिए इन लोगों को मंसूब किया गया रहमान की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। इबादुर रहमान, रहमान के बंदों की सबसे पहली सिफत कुरान मजीद ने बयान की कि वो ज़मीन के पर अपनी चाल को सुबुक रफ्तारी, फरोतनी के साथ इख्तियार करते हैं। उनके चलने का अंदाज तवाज़ु वाला होता है। इंसान की ज़िंदगी, उसके मामलात के पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ के पर हमारी नज़र जाती है तो उसके चाल, उसके कैरेक्टर के पर जाती है। चलने का अंदाज ये बताता है कि इंसान कैसा है, वो अकड़ कर चल रहा है, दिखावा कर रहा है, रियाकारी कर रहा है, उसके चलने के अंदर तवाज़ो है, खाकसारी है, क्या है। ऐसी चाल जो इंसान की अपने तालीम और उसकी तरबियत की अक्कासी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चला करते थे? ना तो आप बहुत रफ्तार के साथ चला करते थे और ना ही इंतहाई धीमी चाल, मयाना रवी के साथ चलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज जो बयान किया गया है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे तो ऐसा लगता कि किसी ऊंची ज़मीन से निचले हिस्से की तरफ उतर रहे हैं। इंसान ऐसे वक्त अपने कदम को बहुत संभाल कर रखता है, इसलिए कि उसे मालूम है कि मेरे कदम अगर फिसले तो फिर गिर जाऊंगा, नुकसान होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज ये था, जैसा कि आप किसी ऊंची ज़मीन से नीचे हिस्से की तरफ आ रहे हैं, हर कदम जचा और तुला होता था। तो ये चाल बहुत अहमियत रखती है। लेकिन अपनी चाल के अंदर बिला वजह का रियाकारी वाला या अपने आप को इस अंदाज से चलकर दिखाना कि मैं बड़ा मुत्तकी, बड़ा पारसा हूं, नहीं, ये सब जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। चाल के अंदर फरोतनी होना चाहिए, खाकसारी होना चाहिए, मयाना रवी होना चाहिए, अच्छे अंदाज से चलना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक शख्स को देखा कि वो लोगों के दरमियान अपने आप को बहुत मुत्तकी और पारसा दिखलाने के लिए ऐसे अंदाज से चल रहा था कि वो बड़ा पारसा, बहुत ही नेक बंदा है, धीरे धीरे अपने आप को झुका कर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे सीधे चल, अल्लाह ने जैसे तुझे चलने की तौफीक दी है, ये क्या ज़रूरत है कि लोगों के दरमियान अपने तक़वा और पारसाई को दिखा रहा है। तो चाल के अंदर कुरान मजीद ने खुसूसी तौर के पर बयान किया कि चलने का अंदाज खाकसारी वाला, नर्म अंदाज होना चाहिए, मुतकब्बिराना या लोगों के दरमियान अपनी नेकी और पारसाई को जाहिर करने वाला नहीं। हम अपने समाज और मुआशरे के अंदर एक बात आम तौर से बोलते हैं, अगर किसी के कैरेक्टर और किसी के मामलात के पर उंगली उठाना है तो हम क्या कहते हैं? उसके चाल चलन अच्छे नहीं है। इसका मतलब क्या है? चाल चलन की बुनियाद के पर उसके अखलाक का इज़हार होता है। अगर वो बेहतरीन अखलाक वाला होगा, उसके कैरेक्टर अच्छे होंगे, चलने का अंदाज बेहतर होगा। लेकिन अगर वो शख्स अच्छा नहीं होगा, उसके मामलात बेहतर नहीं होंगे, वही असरात उसके चाल चलन के अंदर जाहिर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान की कुरान मजीद ने सिफात में से बयान किया वो ये है कि वो ज़मीन के पर फरोतनी के साथ, खाकसारी के साथ अच्छे अंदाज में चलते हैं, जिसमें घमंड का, तकब्बुर का कोई शायबा नहीं पाया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि कारून के मुतालिक है, अल्लाह ने उसे दुनिया में बहुत दौलत अता की थी और उसी दौलत के नशे में अपनी चाल के अंदर तकब्बुर इख्तियार करता था, उसके चलने का अंदाज मुतकब्बिराना था। अल्लाह को उसकी अदा पसंद नहीं आई। एक वक्त वो लोगों के दरमियान गुजर रहा था,
اس کے چلنے کے انداز میں تکبر جھلک رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے اسے اور اس کی پوری پراپرٹی کو زمین کے اندر دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ یہ اللہ کا عذاب کس بنیاد کے پر آیا؟ اپنی چال کے اندر تکبر کے پیدا کرنے کی بنیاد پر، چاہے بولنے کے انداز میں تکبر پایا جائے، یا تو ہمارے معاملات کے اندر، یا تو پھر ہماری چال کے اندر تکبر پیدا ہو، کہیں پر بھی اگر یہ کبر پیدا ہوا تو یہ ہماری تباہی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن مجید نے چال کے پر سب سے پہلے اور خصوصی توجہ دی۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان لوگوں کا مخاطبہ، ان لوگوں کی بات چیت، بحث جاہلوں سے ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کہہ کر نکل جاتے، یعنی اعراض کرتے ہیں، فضول بحثوں کے اندر نہیں پڑتے، زبردستی کی باتیں نہیں کرتے۔ ہمارے درمیان بھی کچھ ہوتے ہیں، زبردستی کی بال کی کھال نکالنا، پیڑا چھیلنے والا کام کرنا، بلا وجہ کسی بھی چیز کے پر اعتراضات اور نکتہ چینیاں، آلوچنائیں کرنا۔ نہیں، اگر اس طرح کے افراد ہیں تو قرآن مجید نے عباد الرحمن کی صفات یہ بیان کی کہ یہ لوگ اعراض کر کے، نظر انداز کر کے نکل جاتے، الجھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی انہیں چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، الجھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، زبردستی کی بحث کر کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سلام کرتے ہیں، نکل جاتے، اسے بحث نہیں کرتے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس طرح کی بحث کے اندر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا سوائے وقت کے ضائع کرنے، الفاظ کے ضائع کرنے کے۔ تو اپنے الفاظ اور اپنے وقت کی قیمت کو سمجھتے ہوئے ان ساری بحثوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتے اور فضول قسم کی بحثوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث جو اسلام کی جامع ترین تعلیمات میں سے ایک اہم ترین حدیث ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، ان چیزوں کو ترک کر دے، فضول بے مقصد کوئی فائدہ نہ دے، جسے ہم وقت گزاری، ٹائم پاس کہا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں لغو کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اور اہل ایمان کی، مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت قرآن مجید نے بیان کی کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو، بے مقصد، فضول قسم کی باتوں یا فضول قسم کے کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے آپ یہ موبائل کے پر بہت سارے لوگ وقت گزاری کرتے ہیں، گیم کے نام کے پر یا اور سوشل میڈیا کے بہت ساری چیزوں کے پر، جو صرف وقت کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وقت نہیں بیت رہا ہے، چلو اسی کے پر اپنا وقت ضائع کیا جائے، وقت بتایا جائے۔ یہ فضول قسم کی چیزیں ہیں جو لغو کے اندر آتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے سوائے وقتوں کی گزاری کے۔ قرآن نے تیسری صفت ان لوگوں کی بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو دن بھر محنت کے کرنے کے بعد، اپنی زندگی اور ذریعہ معاش کی تلاش کے بعد، راتوں کو تھوڑا سا سونے کے بعد، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے، جسے تہجد کا، نماز فجر سے پہلے کا وقت جنہیں کہا جاتا ہے، ایسے وقتوں میں وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کتنی عجیب بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جو راتوں کو نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اتنی ساری عبادتوں کے کرنے کے باوجود وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یعنی عبادت کی بنیاد کے پر انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو اپنی عبادت کے پر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میں بڑا عبادت گزار، 5 وقتہ نمازی، بہت شریعت کے مطابق چلنے والا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، وہ کہاں میری طرح نماز پڑھتا ہے،
وہ کہاں روزہ رکھتا ہے؟ اگر ایک بندہ مومن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا دیگر شرعی امور کو صحیح طور کے پر بجا نہیں لاتا تو اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اسے لوگوں کے درمیان بدنام کیا جائے، ذلیل کیا جائے، یا تو اس کی اصلاح کی جائے اور اسے صحیح کاموں کی طرف لایا جائے؟ قرآن نے ہمیں کسی کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا یا کسی کو اپنی نظروں کے اندر حقیر بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں ذمہ داری دی کہ اگر کوئی اس طرح کا نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، اس کو سدھارا جائے۔ اسلاف میں سے کتنے ایسے شخص ملیں گے آپ کہ جو ایک ایک آدمی کے پر برسوں محنت کیا کرتے تھے اس کی اصلاح کرنے، اسے سدھارنے کے لیے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع کے پر یہودیوں کی جانب جنگ کے لیے بھیج رہے تھے، اور وہاں پیغام کیا دے رہے ہیں؟ بالکل متضاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی، اللہ تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے، اس کا مطلب یہ کہ اسلام شانتی والا، امن والا دین ہے کہ وہ جنگ کے موقع کے پر بھی لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلامی جنگ کے اصول میں سے ہے سب سے پہلے دعوت پیش کی جائے گی، کلمہ توحید کو پیش کیا جائے گا، اللہ کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان لوگوں سے مقابلہ آرائی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ کسی کے پر چڑھا ہو جائے، کسی کی گردن اڑا دی جائے، نہیں، اسلام ان ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا جو راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں گزارتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عبادت تواضع لاتی ہے، بندگی خاکساری لاتی ہے، تکبر نہیں۔ جس عبادت اور جس بندگی، جس روزے اور نماز کی بنیاد کے پر انسان کے اندر تکبر پیدا ہو، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کی بنیاد کے پر انسان کے اندر خاکساری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اس لیے کہ عبادت کرنے کا مقصد یہاں پر حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہاں گناہ کی بنیاد کے پر جو خوف اللہ کا ہونا چاہیے، جس کی بنیاد کے پر انسان توبہ استغفار کرے، وہ چیز یقیناً پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی تیسری اور اہم صفت۔ قرآن نے آگے بیان کیا اتنی عبادتوں کے کرنے کے بعد یہ لوگ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے میں گڑگڑا رہے ہیں، اس کے بعد کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے دنیا کی نعمتیں نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے کاروبار کی ترقی نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے سامنے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا خوف وہ ہے جہنم کا۔ وہ دعا مانگتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ اتنی عبادت اور بندگی کے بعد ان کے دلوں کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوا، زوم نہیں پیدا ہوا کہ ہم نے بہت عبادت کر لی، یقیناً ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ اتنی عبادت اور بندگی کے بعد وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، جہنم سے خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں ہمیں جہنم کا شکار نہ بن جانا پڑے۔ انسانی زندگی میں پانی کتنی اہمیت رکھتا ہے، گرمی کے دن ہر کسی کو پانی کی شدت اور پیاس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور وہ تو جہنم کی گرمی ہوگی جو دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ ایک لمبی مدت تک پیاس کی شدت کی بنیاد کے پر جو پانی مانگتے رہیں گے تو پانی کیا پلایا جائے گا؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلایا جائے گا وَسُقُوا مَاءً صَدِيدًا،
ایسا پانی جو کہ جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد ان کے جسم کی غلاظت اور گندگیوں کو لیے ہوئے باہر نکلے گا، جسے پیپ اور مواد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، انہیں ماء صدید پلایا جائے گا، جس کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مسند احمد کی روایت، وَسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد ان کے جسموں اور زخموں سے نکلنے والی نجاست اور گندگی جب یہ جمع ہوگی، یہی انہیں پینے کے لیے دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے شرب الہیم، کس طرح پئیں گے؟ جس طرح کے پیاس کی بیماری سے جوجھنے والا اونٹ پانی کے پر پانی پیتے جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، اسی طرح یہ اس گندگی کو، غلاظت کو پیتے جائیں گے لیکن ان کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ تو اسی پانی کا علم ہے، کھانے کا علم شجر زقوم، زقوم کے درخت کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو گلے کے اندر اٹکے گا، آنتڑیوں کو چیر دے گا، کاٹ دے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اتنے معمولی جس موقع پر کتنی سزائیں اور کتنا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر جہنمی کو اس کے جرم کے اعتبار سے جسم عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ بعض جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کان کے لو سے لے کر، طبرانی کی روایت، اور کاندھے کے درمیان کی لمبائی ایسے ہوگی جیسا کہ مدینہ سے سنا، یعنی ہزاروں کلومیٹر دور کی۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ بہت بڑا جسم بنا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس جسم کے پر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کے جسم کے چمڑے جل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جل جانے کے بعد جسم حرارت کو، گرمی کو اور آگ کی تپش کو نہ محسوس کرے، بلکہ ان کے چمڑیوں کو تبدیل کیا جائے گا تاکہ اس شدت کو برداشت کرے، محسوس کرے، بار بار چمڑیوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ عباد الرحمن کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ جہنم کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ عبادت کرنے کے بعد، بندگی کرنے کے بعد، اللہ کے سامنے سجدوں میں گڑگڑانے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد، تو عبادت اور بندگی کے بعد ہمارے اندر اللہ کی جہنم اور اس کے عذاب کے بارے میں خوف پیدا ہونا چاہیے۔ بے فکری نہیں کہ ہم نے بہت عبادتیں کر لی، چلو اب آزاد ہو گئے، رمضان المبارک بیت گیا، ہم نے بہت عبادتیں کر لی، بخش دیے گئے ہیں، اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے، مسلمان نہیں مرے ہیں، عبادت کا سلسلہ نہیں تھما ہے، نمازیں 5 وقتہ چلتی رہیں گی، تہجد کی نماز باقی رہے گی، نفل و روزے بھی جاری رہیں گے، کوئی سلسلہ تھما نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا اصل امتحان یہاں پر ہے۔ جس طرح کہ ایک فوجی کو ٹریننگ دیتے ہوئے کیمپ میں اس کے سامنے اسٹیچو رکھے جاتے ہیں جو حقیقت میں دشمن نہیں ہوتے، پتلے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے پر حملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انہیں میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف جو حقیقت میں ہوتا ہے اتارا جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں ایک کیمپ رکھا گیا تھا جس میں ہمیں تربیت دی گئی، اور تربیت کے دینے کے بعد جبکہ ہمارے دشمن کو بند کر دیا گیا تھا، اب دشمن کو آزاد کر دیا گیا ہے، اصل میدان یہ ہے ہماری زندگی کا جہاں پر ہمیں اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم دشمن کے مقابلے میں ہار گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ ہماری تربیت صحیح تھی، نہ ہم نے رمضان صحیح سے بتایا، نہ رمضان کے مقصد کو سمجھا، نہ ہم نے صحیح طور پر ٹریننگ لی۔ یہ تو وہی ناکام سپاہی کی طرح جو کیمپ کے اندر خوب مظاہرے کرتا ہے اور جب حقیقت میں دشمن کے مقابلے میں اتارا جاتا ہے تو ایک پل میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے کردار سے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ وہی ظاہر کرتے۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جب وہ قید میں ہوتا ہے تو ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں، اور جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اللہ سے کہیں زیادہ نعوذ باللہ اپنے دشمن کے ہاتھوں میں قید ہیں کہ جب تک وہ قید ہوتا ہے تو ہم اللہ کی مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں،
عبادت بندگی توبہ استغفار کا شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے آزاد ہونے کے بعد ہم اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت سے، اس کی مسجدوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے کہیں زیادہ نعوذ باللہ اپنے دشمن کے اختیار میں ہیں اور اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر صفت بیان کی کہ جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یہ نہیں کہ انسان اس سے بھاگ نکلے، جہنم سے کہاں بھاگے گا، کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے کہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے۔ جہنم کی گہرائی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، جسے امام مسلم نے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک زوردار آواز سنائی دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کرام نے بھی سنا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دھماکے کی آواز جو تم نے سنی جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ اس پتھر کی آواز تھی جسے جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے اور اس کی آواز اتنی دور سے تمہارے کانوں تک پہنچی ہے۔ اس کی گہرائی کا عالم کیا؟ اگر کوئی گہرا سے گہرا کنواں ہوگا، آپ اگر اس کے اندر پتھر پھینکے کتنا وقت لگے گا؟ چند سیکنڈ لگیں گے۔ یہاں جہنم کی گہرائی 70 سال ایک پتھر کو لگ گئے اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ جو اپنے آپ کو اس عذاب اور جہنم سے پرے کر لیتا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی لاابالی پن میں، بے خوفی کے عالم میں اور صحیح راستے اور صحیح مقصد سے ہٹ کر چلتی ہے۔ تو جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، وہ یقیناً اس جانب آتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم سے عذاب سے بچنا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام نیکیاں لے لے اور اس کے بدلے میں صرف مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ جہنم کے عذاب سے بچنا بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ عبادت اور بندگی کے بعد یہی کہتے ہیں انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور وہاں قیام کرنے کی۔ آگے ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ لوگ اپنی زندگی میں اذا انفقوا لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، یعنی جہاں جتنا لگنا چاہیے اتنا برابر خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی بچوں کے پر ہو، دین کے معاملات کے پر ہو، ہر جگہ کے پر ان کا مال رکتا نہیں ہے، تنگی ہو یا تو پریشانی ہو، خوشحالی ہو، وہ کہیں پر بھی جس طرح اپنے بال بچوں کے پر خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں بھی اپنا مال خرچ کرنے سے باز نہیں آتے، برابر خرچ کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی، مال کی اہمیت شاید ہمیں نہ پتہ ہو لیکن اغیار کو پتہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مشرکین کا قافلہ بچ نکلا تھا جو کہ تقریباً 40,000 دینار سونے کی اشرفیوں کے پر مشتمل تھا، کروڑوں روپے کی دولت تھی، مشرکین مکہ نے اس پورے مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ جنگ احد میں پورا مال استعمال کیا گیا تھا، اتنا مال لگا کر وہ دین کو فنا کرنے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کتنا مال لگا کر اسلام کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو نہ بولے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو جھانکے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ جو صرف صاحب مال ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر کسی کی ذمہ داری اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی۔ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے اعلان کیا، تعاون کے لیے، رات بھر ایک یہودی کے یہاں پر انہوں نے محنت کی، اس کے باغ کی سچائی کی، آبپاشی کی، نتیجے میں 1 سا کھجور ملی تھی جو تقریباً 3 کلو کے کچھ اوپر ہوتی ہے۔ انہوں نے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اپنے بال بچوں کے لیے اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، جتنا تھا اس کو آدھا کر دیا۔ ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں؟
10 روپے 5 روپے 20 روپے 50 روپے دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بہت بڑی خدمت کی. ہم اپنی تباہی اور بربادی کے پر روزانہ سینکڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیڑی کے پر، سگریٹ کے پر، تمباکو کے پر، پوڑی کے پر. میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا، اکثر مقامات کے پر کہتا ہوں، یہ ہماری قوم کی بدبختی کی علامت ہے. اسلام نے ہمیں جو نظام دیا ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ہم اپنی تباہی اور بربادی کے پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اسلام کی ترویج اور نشر اشاعت کے لیے نہیں. آج مساجد کے معاملات کے پر، حجاب کے معاملات کے پر، دیگر ساری چیزوں کے پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں تو ہمیں درد ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہونا چاہیے، لیکن یہ سوچئے کہ ہم نے اس کی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے کتنے بیرسٹر تیار کیے، کتنے وکلا کو تیار کیا. ہم تباہی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار اور اپنی جنگ لڑنے کے لیے، قانونی جنگ لڑنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنے سیونگ کو جو کہ فضول قسموں کے کاموں کے پر خرچ کی جاتی ہے اس کو کر کے قوم کی ترقی کے لیے اچھے کالجز، اچھے اسکول بنا سکے، اچھے وکلا کو، اچھے ڈاکٹروں کو تیار کر سکے. نہیں ہے، بیماروں کو تیار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کو تیار کرنے کی توفیق نہیں. مقدمات میں ہمارے نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اس کے لیے اچھے وکلا بیرسٹر تیار کرنے کی ہم کو توفیق نہیں. چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اسلام نے ہم کو میپ دیا ہے، طریقہ کار دیا ہے. نہیں عمل کرو گے چلاتے رہو، مرو شور مچاتے کی ہو. بہت افسوسناک بات ہے. ہمارے یہاں خرچ کرنے کے بارے میں بہت کاہلی پائی جاتی ہے، بے انتہا. ہر کوئی چاہتا کہ دوسرا خرچ کرے میں نہ کروں. دوسروں کو بولیں گے، خود خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں دوسروں کو نہیں، اس صحابی سے جتنا بن پڑا لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا. ہمیں جتنا بنتا ہے لا کر دینا ہے. آج غیر مسلموں کے یہاں پر میڈیا جس کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تیار کیا جاتا ہے، زہر بھرا جاتا ہے. کیا یہ یوں ہی ہمارے خلاف اتنی محنتیں کر رہے ہیں؟ انہیں فنڈنگ کی جاتی ہے، اتنے بجٹ ہوتے ہیں، اتنا خرچ کیا جاتا ہے کہ بعض چھوٹے ممالک کا سالانہ بجٹ نہیں ہوتا ہے جتنا وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میڈیا کے پر خرچ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے ہمارے پاس اتنی طاقت؟ سب کچھ ہے. آپس میں بیٹھ کر شور کرنے، ایک دوسرے کے پر کیچڑ اچھالنے، بس یہی اتنا کام ہے. اس سے حل نہیں ہوگا. قرآن نے یہاں اصول بتایا، خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی. غلط جگہ کے پر خرچ نہیں کرتے. ہم غلط جگہ کے پر کتنا خرچ کر رہے ہیں خود اندازہ لگائیے. نشہ خوری کے پر مہینے کے ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اگر 100 روپے مانگ لیا جائے نہیں دے گا. لیکن وہ نشہ آور چیزوں کے پر، اسراف کی جگہوں کے پر مہینے کا ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، کرے گا، جس میں گناہ بھی ہے، صحت کو نقصان بھی ہے اور جگہ جگہ کے پر گندگی پھیلائی جاتی ہے، سب کچھ ہے. وہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں. تو یہ قوم کی مت نہیں ماری گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ اتنی بیوقوف قوم. جبکہ مومن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن ذہین ہوتا ہے، جینیس ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا. اور اگر ہم بیوقوفی کریں اس کا مطلب ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. اور اگر ہم ذہانت، ایمانی پاور کو استعمال کریں تو زندگی کی ساری راہیں ہمارے لیے روشن بنا دی گئی ہیں. آگے قرآن مجید نے چند اہم صفات کا اور بھی تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے خرچوں کے بارے میں بیان کیا. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے، توحید خالص ہے، عبادت میں شرک نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ زناکاری کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں. 3 بنیادوں کے پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی پرسنلی نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو بھی سزا دینے، کسی کے پر جرم ثابت کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہ اسلامی عدالت کے اندر جو کہ شرعی قضات ہوتے ہیں وہ اسے طے کریں گے اصول اور ضوابط اور گواہیوں کی بنیاد کے پر، اور اسلامی حکومت ان چیزوں کو نافذ کرے گی. یہاں
ہم جس ملکوں کے اندر رہتے ہیں یہاں شرعی قوانین نہیں ہے، ہم اسے نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، یا اگر کوئی زناکاری بدکاری کرے تو اسے کوڑے مارے، یا تو شادی شدہ ہونے کی بنیاد کے پر پتھروں سے رجم کر دے۔ نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ ہر چیز کے لیے اصول و ضابطے بنائے گئے ہیں۔ تو 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر مرتد ہو جائے، یعنی مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا، سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے کفروں سے باز نہیں آتا، تو یہ شریعت اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے لوگ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز، اگر اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زناکاری اور بدکاری کی اور جس کے پر 4 معتبر گواہ جن کے جھوٹے ہونے کا کوئی شائبہ نہیں، شک نہیں، اور ساری شرعی ثبوتوں کی بنیاد کے پر گواہیاں موجود ہیں، تو ایسی گواہی کی بنیاد کے پر شریعت اس کے پر اس سزا کو نافذ کرے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ یہاں زور کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ اعیاد المشرکین، کہ یہ مشرکین کے تہوار ہیں، یعنی جہاں صرف جھوٹ ہوتا ہے۔ مشرکوں کا تہوار کے اندر کیا ہے؟ صرف جھوٹ ہے۔ جو اپنے باطل معبودوں کے بارے میں قصے اور کہانیاں بناتے، چاہے وہ کرسمس کی بات کیجئے، دیوالی کی بات کیجئے، کسی بھی غیر مسلم کے تہوار کی، اگر اس میں ہم شریک ہوتے ہیں تو ان کے جھوٹ کی، ان کے باطل کی تائید کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نوجوان شریک ہوتا ہے، ہم بھی شریک ہو جاتے، کاروبار بہت ساری چیزوں کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں اللہ کے بندوں کی تعریف، ان کی توصیف اور ان کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اعیاد المشرکین، مشرکوں کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے۔ اور جھوٹی گواہی، یہ تو پتہ ہے، جس کی بنیاد کے پر حق ناحق بن جاتا ہے اور ناحق حق ہو جاتا ہے، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو اللہ کی عدالت میں انصاف کی بنیاد کے پر فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، آخرت کی عدالت باقی ہے جہاں نا انصافی نہیں ہونے والی ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر یہ کسی فضول اور لغو جگہ سے گزرتے ہیں تو شریف بن کر گزر جاتے ہیں، وہاں اپنی شرافت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے جو ان کے اخلاق، ان کے کردار کے خلاف ہو، بہت ہی سبکتگی کے ساتھ اچھے انداز میں گزر جاتے اور فضول بحثوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتے ہیں۔ آگے قرآن نے بیان کیا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کو، شریعت کو، قرآن یا حدیث کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ اندھے بہرے بن کر گزر نہیں جاتے۔ آج ہم خطبات کے سننے کے بعد، تقاریر کے سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہی اندھے بہرے بننے والا کام، ساری باتوں کو سننے کے بعد ایک کان سے سنتے دوسرے سے باہر نکال دیا۔ خطیب چلا رہا ہے، مدرس آپ کے سامنے اسلام کی باتیں بیان کر رہا ہے، ہمارے لیے صرف وقت گزاری کا ذریعہ۔ یہ عباد الرحمن کی صفات نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اندھے بہرے گونگے بن کر نہیں گزرتے، یعنی جو سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتے رہتا ہوں، حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے ڈاکو، زندگی گناہ میں اور لوگوں کے مال لوٹنے میں گزری ہوئی تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد صرف ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اب کرنا کیا ہے۔ ایک نماز کے پڑھنے کے بعد جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور آج ہم بے شمار نمازوں کے پڑھنے کے بعد حلال و حرام، صحیح اور غلط معلوم ہونے کے بعد تفریق نہیں کرتے۔ یعنی یہ نماز ہمارے لیے رسمی نماز ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، جو انقلابی نماز ہوتی ہے جو اس صحابی نے ادا کی تھی، ہم نہیں کرتے۔ جبکہ ایک نماز پڑھنے کے بعد جو پورا پیشہ تھا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ نماز وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر قسم کی بے حیائی، منکر قسموں کے کاموں سے روکتی ہے،
اور اگر یہ چیز نمازوں کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب ہم ایک رسم ادا کر رہے ہیں، نماز نہیں ادا کر رہے۔ حقیقت میں اگر وہ نماز ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے گی تو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لائے گی۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت کر، یعنی جنہیں دیکھنے کے بعد دل کو سکون ملے، آنکھوں کو چین ملے، جن کے اخلاق، جن کی تعلیم، جن کی تربیت، جن کی عبادتوں کو دیکھنے کے بعد۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ ماں باپ کی ویسی تعلیم ہو، تربیت ہو، وہ بچوں کو ویسی تعلیم دے، ویسی تربیت کرے، گھر کا ماحول اس طریقے کا بنائے، بچوں کے پر اچھی طرح نظر رکھے۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر ماں باپ کی ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جب فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آج موبائل کے ذریعے اغیار ہمارے بچوں کے اخلاق اور کردار کے پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے اندر یہ چڑچڑاپن، جذباتیت، تھوڑی تھوڑی بات کے پر غصہ، بھڑک جانا، یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم جب یہ دعا مانگے کہ پروردگار ہماری اولاد، ہماری بیویوں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عنایت کر، تو اس کے لیے محنت بھی کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کھیتی بہتر سے بہتر ہو، اناج زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، تو صرف دعا کرنے کی بنیاد کے پر ہمیں نہیں ملے گا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ محنت کیجئے، تدبیر اختیار کیجئے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، یقیناً اللہ برکت دے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے پر توجہ دیں، ان کے عقیدہ، ان کے منہج، ان کے ساتھ، ان کے کردار، ہر چیز کے پر توجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہاں صرف متقی نہیں کہا گیا بلکہ متقیوں کا امام، امامت عطا کر۔ سب سے بڑے منصب کے بارے میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ یقینی بات ہے جب اتنے بڑے ٹارگیٹ کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے تو آدمی کی جستجو اور کوشش بھی اسی طرح ہوگی۔ اگر آپ سال بھر میں 1 لاکھ روپے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی ہوگی، لیکن اگر آپ 1 کروڑ کمانے کی بات کریں، 1 ارب کمانے کی بات، تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کو بہت محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ ٹارگیٹ جتنا بڑا ہوگا، محنت، کاوشیں اتنی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، متقیوں کی امامت۔ تو اس کے لیے اتنی محنت اور جستجو ہے جو قرآن مجید نے بیان کی۔ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی کچھ اہم صفات تھی جو قرآن مجید نے بیان کی، اور یقیناً ان صفات کے حاملین جس سماج کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سماج دنیا کا سب سے بہترین سماج ہوگا، وہ قوم سب سے بہترین قوم ہوگی، وہ فرد سب سے بہترین فرد ہوگا۔ اسی لیے اس کو رحمان کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یعنی جن کے اندر رحمت پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارے چلنے کا انداز اچھا ہو، تکبر نہ ہو، اس لیے کہ تکبر کی بنیاد کے پر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے بن جائیں، اگر ہم گناہ، زنا، بدکاری، چوری سے بچنے والے بن جائیں، مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے والے، بخیلی سے بچنے والے بنے، جھوٹی گواہی نہ دیں، اور ہم غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت نہ کریں، ان کے شرک اور خرافات سے بچیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے، تو اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز سے ہمیں محفوظ بنا دیا گیا۔ سب سے بہترین انسان بننے کی جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب یہاں لا کر جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان تمام خوبیوں کو اپنانے کی توفیق دے، چاہے وہ جہنم کے عذاب سے بچنے سے متعلق ہو، مال کو صحیح طور پر خرچ کرنا ہو، جہنم کے عذاب سے بچنے کے علاوہ جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا ہو، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا ہو، بچوں کی اچھی تربیت جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنے، یہ تمام چیزیں پروردگار ہماری زندگی کے اندر عنایت فرما۔ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی محنت جستجو ہو سکتی ہے، پروردگار ہمیں ایسا حوصلہ اور جذبہ دے کہ ہم ان تمام خوبیوں اور تمام اچھائیوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکے۔ پروردگار تو ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر، عباد الشیطان کے اندر نہیں۔ ہمیں تیرا اپنا بندہ بنا، ہمیں شیطان کا بندہ نہ بنا۔ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک تیری عبادت، تیری بندگی، تیرے حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق دے، تیرے حکموں کے خلاف جانے سے بچا، ہماری جان، مال، عزت و ناموس ہر چیز کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج مسلمان دنیا میں محض اپنے کرتوتوں کی بنیاد کے پر اور تیری نافرمانیوں کی بنیاد کے پر حیران و پریشان ہے۔
پروردگار تو ہمیں ان تمام نافرمانیوں سے محفوظ رکھ، اپنے رحم کو نازل فرما جس کی بنیاد کے پر ہماری جان مال عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے۔ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ پروردگار تیرے علاوہ کس سے مانگے؟ تو قوی ہے، طاقتور ہے، اور تمام لوگ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ پروردگار دشمن کی چالوں کو کمزور کر دے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کی جگہ پر اچھائیاں پیدا کر، بدعمالیوں کی جگہ نیکیوں کو لے کر آ۔ پروردگار سیئات کی جگہ ہمیں حسنات کی توفیق عنایت فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔